السلام علیکم، میں عابد کریم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن لازم دبائیں. کل میں ویڈیو نہیں بنا سکا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں بنا سکا. کل میں اصل میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ کچھ خبریں کہ کبھی کبھی ملک کے حالات کے بارے میں بندے کو خبر ہونی چاہیے، بے خبر بھی نہیں رہنا چاہیے اپنی دھرتی کے لیے، اپنے وطن کے لیے. تو کل میں خبریں دیکھ رہا تھا. کل عمران خان صاحب کی جو ہے نا بہنیں ہیں، جو سسٹریں ہیں، وہ ملاقات کے لیے گئی ہوئی تھی اڈیالہ جیل کی طرف. تو ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے. بس وقفے سے میں دیکھتا رہا ملک کے حالات، جو میں آپ کو جو ہے اکثر یہی بات کرتا ہوں اسی وجہ سے کہ یہ ملک کے اندر ہمارے حالات بہت خراب ہیں، کیونکہ ہم اس چیز کو اگنور کر لیتے ہیں. وقتاً فوقتاً دیکھتے ہیں، دل پہ لیتے ہیں، تکلیف درد محسوس کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو اگنور کر لیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اس دھرتی کے ساتھ ہمیں بہت پیار ہے. مگر جب غصہ آتا ہے ان حالاتوں کو دیکھ کر، ان مافیاز کو دیکھ کر جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اس ملک کے اوپر، تو پھر میں اسی لیے تقریباً ویڈیوز میں یہی کہتا ہوں کہ یار دل کرتا ہے کہ یہ ملک چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے خوشی سے اس ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں. یقین مانیں، میں خوشی سے نہیں کہتا، ان مجبوریوں کی وجہ سے، ان حالات کی وجہ سے کہتا ہوں جن کی وجہ سے ہمارا ٹائم ضائع ہوا، ہم اس ملک کے اندر کچھ کر نہیں سکے. ٹھیک ہے، ہمارا فیوچر ان لوگوں نے برباد کیا. کیونکہ ہم نے یہاں پہ ہر جو بھی پاکستان کا بچہ ہے، پہلے بیچارہ وہ کچھ عرصہ پڑھتا ہے، جس کا والدین مضبوط ہوتا ہے معاشی لحاظ سے، وہ آگے تعلیم حاصل کرتا ہے. جس کا والدین مضبوط نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایک کمانے والا ہوتا ہے اور 5-7 کھانے والے ہوتے ہیں، تو وہ بیچارہ بس وہ اپنے بچوں کو پال سکتا ہے. آج کے دور میں یا آج سے پہلے اسی طرح ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے ایک اکیلا کماتا تھا، ٹھیک ہے، اس کا اگر کوئی چھوٹا موٹا روزگار ہے تو وہ 5-7 بچے پالتا تھا اپنی فیملی کو. تو آج بھی ویسا ہی ہے کہ جس کا چھوٹا موٹا بیچارے کا کوئی روزگار ہے، اس کی وہی حالت ہے جو پہلے تھی. ٹھیک ہے، مگر باہر ملک میں جو چلے جاتے ہیں، وہ ایک بندہ کماتا ہے، وہاں پہ بھی ٹیکس دیتا ہے، اپنا بھی سرکل سیدھا رکھتا ہے، اپنے بھی اخراجات پورے کرتا ہے اور پیچھے بھی بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اسٹوڈنٹ بچے بھی وہاں پہ ایسے کرتے ہیں باہر ممالک میں، خاص طور پر جو ٹاپ کلاس کے جو ممالک ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. عرب ممالک میں تو زیادہ لوگ بچے ہمارے پاکستان سے نہیں جاتے، بچیاں پڑھنے کے لیے، بس جاب وغیرہ کے لیے، نوکری وغیرہ کے لیے جاتے ہیں. وہ وہاں پہ بھی بس وہی غلامی والا سین ہے. ٹھیک ہے، یا تو اپنی چھوٹی موٹی کمپنی بنا کر اپنا بزنس سٹارٹ کر لو، یا پھر بس جاب کرو گے تو پھر وہی غلامی والا سین ہوگا. اچھا، بات کہیں سے کہیں چلی گئی. میں بات کر رہا تھا کہ کل اڈیالہ جیل کی طرف گئے ان کی سسٹریں، خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں کرنے دی گئی. یار کیا چاہتے ہو آپ لوگ یار اس سسٹم کے ساتھ؟ کیا کر لیا خان صاحب نے اس کو؟ میں کسی کی حمایت میں بات نہیں کرتا، مگر میں اس کی حمایت میں لازم بات کرتا ہوں جو ملک کے ساتھ وفاداری کرے، ٹھیک ہے، اور ملک کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرے. تو خان صاحب نے یار کیا کر لیا ہے؟ کیوں اس کو ذلیل کر رہے ہو آپ لوگ؟ کیوں اس کو آپ لوگوں نے اس کے اوپر اتنے جھوٹی FIR پرچے وغیرہ درج کر کے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے؟ 3 سال ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے بیچارہ کا نہ پیچھے کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا کوئی باپ کھڑا ہے جو اس کے پیچھے ہے. 3 سسٹریں ہیں بیچاری، بوڑھی عورتیں ہیں. کیوں ذلیل کر رہے ہو یار؟ ہماری ماؤں کی عمر کی جیسی ان کی جو ہے عمریں ہیں. تو لحاظ کرو یار، اتنا ظلم تو نہیں ہونا چاہیے. بس یار ان کے اندر یہ جو پیار محبت والی بات ہے نا، کوئی ترس والی، احساس والی، وہ بالکل نہیں ہے. جو مافیا ہوتا ہے نا، جو ظالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر احساس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے زندہ جو ہے نا فرعون دیکھ لیے. پہلے تو آپ مردہ فرعون کی کہانیاں سنتے تھے، باتیں سنتے تھے، ٹھیک ہے، سٹوریاں سنتے تھے. اب اس دور کے اندر آپ لوگوں نے وہ بھی اپنے ملک کے اندر دیکھ لیے، زندہ فرعون. ٹھیک ہے، جنہوں نے فرعونیت کی انتہا کی. نہ انہوں نے کسی مولویوں کو چھوڑا، نہ انہوں نے کسی
دوسری جماعت کے لوگوں کو چھوڑا، ٹھیک ہے، رضوی پارٹی ہے جو TLP، ان کا دھرنا احتجاج تھا، جو بھی تھا اسرائیل کے مخالف تھا یا جیسے بھی تھا یار، وہ تو بس اب طرح طرح کی سٹوریاں، میں کیا بات کروں کسی کے اوپر۔ ان کا کہتے ہیں جی انہوں نے غلط دھرنا دیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یار جو بھی ہوا، مگر انسانیت کا قتل تو نہیں کرنا چاہیے نا۔ انہوں نے بہت قتل کیے، اسی طرح PTI کے لوگوں کا قتل عام کیا انہوں نے، گولیاں مار کے، پھر رات کے اندھیرے میں، رات کو 2-3 بجے، اس کے بعد وہاں سے گاڑیاں آئی، صفائی کرتی، لاشیں ان کی لپیٹتی اور پتہ نہیں کہاں غائب کر کے، اور بس ختم۔ آخر کب تک؟ یہ جمہوریت ہے کیا؟ یہ مسلمان ملک ہے کیا؟ یہ مسلمان کی 7 لاکھ فوج ہے؟ اگر لوگ کہتے ہیں، اگر میڈیا یا تجزیہ نگار جو بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اوپر والے چند لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یا چند مافیا کے لوگ ہیں، یار پھر دوسری ہماری فوج کیا کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے، 7 لاکھ میں سے چلو لگا لیں آپ 10,000 20,000 ہوں گے اوپر والے جو کام خراب کر رہے ہوں گے کسی لالچ میں، تو نیچے والی کہاں ہے فوج؟ پھر 6.5 لاکھ 7 لاکھ۔ ایسے ہی پولیس کے اگر افسران، بڑے افسران کچھ اس طرح کر رہے ہیں، تو پھر نیچے والی پولیس کیا کر رہی ہے؟ غلامی تو وہ پوری کر رہے ہیں نا، حکم تو وہ پورا ان کا مان رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں ان کے کہنے پر۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، میں ملک کی حمایت کی بات کر رہا ہوں، اس قوم کی حمایت میں بات کر رہا ہوں۔ کوئی بھی قوم اپنے ملک کے خلاف نہیں ہوتی، چند لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مفادات کی خاطر سارے سسٹم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری عیاشی ہیں، ہماری یہ جو بوجھ ہے یہ اٹھائیں گے، ہماری عیاشی پوری کریں گے، تو ہم اس کو جو ہے اس سسٹم کو چلنے دیں گے، نہیں تو نہیں چلنے دیں گے۔ تو کچھ اسی طرح ہی چل رہا ہے اس ملک کے اندر۔ تو اسی وجہ سے پھر میں لاسٹ میں پھر یہی بات کر رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ یار یہاں سے بندہ نکل جائے تو بہتر ہے۔ ڈیلی روز یہ تماشا دیکھ کرنا، خدا کی قسم جوانی کے بچے کھٹے دن بھی وہ ضائع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم مزید مایوس ہو رہے ہیں، اور ہماری جو نسل ہے، نئی نسل، ٹھیک ہے، ہمارے جو بچے ہیں، ہم ان کو اب مایوس نہیں کرنا چاہتے، ہم خود ان کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونا چاہتے، ٹھیک ہے، ہم کچھ اب کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے۔ انہوں نے تو بہت کچھ بنا لیا، انہوں نے تو پتہ نہیں، میں تو لوگ تو کہتے ہیں 7 نسلیں، میں تو کہتا ہوں انہوں نے تو 70 نسلیں اپنی سنوار لی حرام کے پیسوں سے، ان حرام خوروں نے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے میں کل ویڈیو نہیں بنا سکا، میں بہت مایوس تھا، میں بہت کل سمجھ لیں کہ یقین مانے میں بہت جو ہے نا مایوس تھا اور پریشان تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ میں تو آلریڈی باہر کام کر رہا ہوں کسی ملک میں، ٹھیک ہے، میں تو آیا تھا تھوڑی سی چھٹی نکالنے کے لیے، بس رہ بھی 15 دن گئے، چلا جاؤں گا واپس، لیکن یقین مانے ملک کے اندر بہت ظلم ہے۔ کسی کا قتل ہو جائے تو اس کو انصاف نہیں ملتا، اگر جج کے 2 سیب چوری ہو جائیں تو اس کی FIR درج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کل کی خبر یہ بھی میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ جج کے سیب اور پتہ نہیں انڈے چوری ہوئے تو اس کی بھی FIR درج ہو گئی، اور دوسری طرف یہ ایک ہی دن کا واقعہ ہے، اور دوسری طرف خان صاحب کی 3 بہنوں کو روڈ پہ گھسیٹا جا رہا تھا اور ٹھنڈا پانی ان کے اوپر مارا جا رہا تھا۔ ٹھنڈا پانی مارنے کے لیے بھی انہوں نے رات کے اندھیرے کا انتظار کیا، ٹھیک ہے، رات کو 12 بجے کے بعد ان کے اوپر، وہ بھی سردیوں میں، دسمبر کے مہینے میں، کہ ان کے اوپر ٹھنڈا پانی مارو۔ بس یہی ہے کہ ہم اس بات کو زیادہ محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ہم شاید کچھ نہ کچھ دل میں یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ کون سا ہماری بہنیں ہیں، مگر میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہماری ماؤں جیسی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں درد نہیں ہوتا کیونکہ کسی کو چوٹ لگ رہی ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کا درد محسوس کریں گے، کسی کے درد میں کھڑے ہو جائیں گے نا، کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر کھڑے ہو جائیں گے نا، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر میں پھر بھی یہی کہوں گا، خدا کی قسم، اس 25 کروڑ آبادی والے ملک کا، یہ 25 کروڑ کا ہجوم دیکھتے ہوئے مجھے بہت شرم آتی ہے کہ ملک کے اندر اتنا ظلم، اور ملک کی 7 لاکھ فوج، اتنی پولیس، چند لاکھ بھی نہیں بلکہ چند ہزار لوگ میں چلو کہہ سکتا ہوں،
کہ 25 کروڑ لوگوں کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، اور 25 کروڑ لوگ خاموش ہیں، چپ ہیں، تھوڑے تھوڑے نکلتے ہیں، چند نکلتے ہیں، مار پیٹ ان کی ہوتی ہے، مار کھانے کے بعد بیچارے پھر اپنے گھروں کے اندر پھر بیٹھ جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہی ہم سبق دے رہے ہیں کہ ہم ہار چکے ہیں، تم جیت گئے ہو، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں نہیں ہارنا چاہیے، ہمیں جیتنا ہوگا۔ جن لوگوں نے اس ملک کے اندر رہنا ہے ان کو اس ملک کے اندر، اس مافیاز کے اندر، اس کرپٹ نظام کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا اور ان کو جیتنا پڑے گا، نہیں تو وہ ساری زندگی کے لیے ہار کر بیٹھ جائیں گے۔ یقین مانیں، اگر ہم لوگ جیت گئے، اگر اس ملک کی 25 کروڑ عوام جیت گئی ان مافیاز کے خلاف، تو یوں سمجھ لیں کہ پھر ہماری نسلیں جیت جائیں گی، ہمارے بچے جیت جائیں گے۔ اگر ایسے ہی مار پیٹ تھوڑے تھوڑے لوگوں کی ہوتی رہی، لوگ بیٹھتے رہے، کیونکہ یہ تو ایک سمجھ لے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، تھوڑے سے لوگ نکلتے ہیں، مار کھانے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، پھر پیچھے والے تماشا دیکھتے ہیں، پھر کوئی دوسرے نکلتے ہیں، وہ مار کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر کوئی اور نکلتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہم سب کو مل کر نکلنا ہوگا۔ تو مگر میں جب اس قوم کی حالت دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس قوم نے تسلیم کر لیا ہے، قبول کر لی ہے غلامی، کیونکہ تھوڑے تھوڑے لوگوں کا نکلنے کا مقصد مجھے سمجھ سے باہر ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ یقین مانیں، قومیں ایسے نہیں ہوتی، قوم وہ ہوتی ہے جس کا اتحاد ہوتا ہے، جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نظم ہوتا ہے، نظم ہوتا ہے، اتحاد ہوتا ہے ان کا، جتھے نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے نکلے مار کھائیں پھر واپس۔ مگر میں ان کو پھر بھی ان کی جرأت کو سلام کرتا ہوں جو بیچارے تھوڑے تھوڑے نکل کر ہماری خاطر آواز اٹھاتے رہتے ہیں، مار کھاتے رہتے ہیں۔ مگر پوری قوم کو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ اپنے ملک کا، اپنے بچوں کا، اپنی نسلوں کا، اور اس دھرتی کا جہاں پہ آپ لوگوں نے رہنا ہے، ہم جس ملک میں مرضی چلے جائیں، مگر ہمیں پھر بھی یہی فیل ہوگا کہ یہ ہمارا ملک نہیں ہے، ہم کسی بیگانے ملک میں رہ رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم نیشنلٹیاں کیوں نہ حاصل کر لیں، پھر بھی ہمیں یہ چیز لازم محسوس ہوتی رہے گی کہ ہم کسی بیگانے ملک کے اندر رہ رہے ہیں۔ اپنا ملک اپنا ہوتا ہے، مگر کیا کریں، جب ان ذلیل لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں تو پھر یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ یار یہاں سے نکل جائیں، مزید اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ تو میں اس ویڈیو کے لاسٹ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا، یا تو ایک ہو جاؤ، تو یا پھر اپنا سوچو، اپنی نسلوں کا سوچو، مضبوط ہو جاؤ، کیونکہ کمزور بندے کی، کمزور انسان کی نہ ہی اس ملک میں عزت ہے، نہ ہی کسی دنیا کے دوسرے کونے میں عزت ہے۔ بس یہ ہے کہ فرق یہی ہے کہ اس ملک کے اندر کمزور بندہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، دوسری دنیا میں جا کر، دوسرے ممالک میں جا کر، جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ جا کر انسان محنت کرتے اپنی جو بھی اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے، جو بھی اس کی اچیومنٹ ہوتی ہے، اس کو حاصل کر لیتا ہے، مکمل کر لیتا ہے۔ تو اسی لیے کچھ نہ کچھ کریں، اس ملک کے ساتھ بھی کھڑا ہونا ضروری ہے، اس ملک کے ساتھ بھی کھڑا ہوں، صرف اپنا نہ سوچیں، ملک کا بھی سوچیں، ملک کے لیے بھی وقتاً فوقتاً آواز اٹھاتے رہیں۔ بالکل خاموشی بھی اچھی نہیں ہے، تاکہ یہ جو قبضہ مافیا بیٹھا ہے ہمارے اوپر، یہ نہ سمجھے کہ یہ قوم خاموش ہو گئی ہے، ہم نے اس کو ڈھال لیا ہے، اس قوم کو ہم نے اپنی طرف جیسے ہم چاہتے تھے ویسے ڈھال لیا۔ ایسا بھی نہ کریں کہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم اور اپنے ملک کے ساتھ ظلم اور اپنے ملک کے ساتھ، اس دھرتی کے ساتھ بے وفائی ہے، اور انشاءاللہ ہم وفا کریں گے، انشاءاللہ اپنے ملک کے ساتھ، انشاءاللہ ہم لازم وفا کریں گے اپنے ملک کے ساتھ۔ تھوڑا موسم چینج ہے، میرے گلے میں تھوڑا سا انفیکشن ہے تھوڑا سا، اسی وجہ سے میں زیادہ آواز میں نہیں بول سکتا، تو اپنا بھی خیال رکھیے گا، اور اپنے ملک کا، اپنی فیملی کا، بچوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، انشاءاللہ پھر آنے والی ویڈیو میں، میں آپ کو کچھ نہ کچھ بہتر
بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ جو کچھ نہیں بتایا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ ساتھ جڑیے رہیے گا، ویڈیو کو لازم سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن لازم دبائیں، کومنٹس میں لازم کوئی نہ کوئی سوال جواب کرتے رہا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔